جی سعید غنی صاحب. بہت بہت شکریہ جناب اسپیکر. آج اس ہاؤس میں جو قرارداد پیش کی گئی ہے تقریباً تمام جماعتوں کے ارکان کی اس پہ دستخط ہیں اور انشاءاللہ تعالی اتفاق رائے سے اس قرارداد میں پاس ہونا ہے. اور میں سب سے پہلے مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں صدر پاکستان آصف علی زرداری صاحب کو، پرائم منسٹر صاحب کو، ہماری وزارت خارجہ کو، وزارت دفاع کو، چیف آف آرمی اسٹاف جنرل آصف منیر صاحب کو، چیف آف ایئر اسٹاف ظہیر احمد بابر سدھو صاحب کو، چیف آف نیول اسٹاف ایڈمرل نوید اشرف صاحب کو. اس کے ساتھ ساتھ میں ضرور تذکرہ کروں گا ہمارے جو ڈی جی آئی ایس پی آر ہیں احمد چودھری صاحب. جنرل احمد چودھری صاحب نے اس تمام دنوں میں جس طرح سے میڈیا کے ساتھ انٹریکٹ کیا، جس طرح پوری قوم کو بلکہ پوری دنیا کو وہ اپنے جو پوائنٹ آف ویو تھے، جو حقائق تھے وہ بیان کرتے رہے، وہ بہت شاندار انداز میں انہوں نے کیا. اور مجھے خود بھی ایک میٹنگ اٹینڈ کرنے کا موقع ملا جس میں تمام سیاسی لیڈرز کو بلایا گیا تھا اور ان کو بریفنگز دی گئیں، اور میں بہت متاثر ہوا کہ جس انداز میں انہوں نے تمام پولیٹیکل لیڈرشپ کو بھی بریفنگز دی تھیں. اس کے ساتھ ساتھ اگر میں ایئر وائس مارشل اورنگزیب کا ذکر نہ کروں، جنہوں نے ایئر فورس کا جو کارنامہ تھا، جو ان کی کوشش تھی جس کے نتیجے میں بھارتی جہاز گرائے گئے، انہوں نے پوری دنیا کو حقائق کے ساتھ جس طرح ان کو پیش کیا، میں ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اور ان کے ساتھ ساتھ ایڈمرل راجہ رب نواز صاحب جو پاکستان نیوی کے سینئر آفیسر تھے، وہ بھی پریس کانفرنسز میں جو انفارمیشن شیئر ہو رہی تھی دنیا بھر سے اس میں موجود رہے. ان کا ایک بہت بڑا کردار اس کے اندر جو ہے وہ شامل تھا. اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں چائنا اور ترکی کا خاص طور پہ شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ انہوں نے جس انداز میں اس آزمائش کے وقت میں پاکستان کا ساتھ دیا. اس کے ساتھ ساتھ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، سعودی عربیہ، یو اے ای، ایران، یورپین یونین کے تمام جو ممالک تھے، یو کے، ان کا جو کردار تھا کہ کس طرح سے اس جنگ کو جو ہے وہ محدود رکھا جائے، اس کو پھیلنے سے روکا جائے. جس طرح انہوں نے اپنی مصروفیات دکھائیں، پاکستان آتے رہے، بھارت جاتے رہے، سیاسی قیادتوں سے ملتے رہے اور اس پورے مسئلے کو انہوں نے سلجھانے کی کوشش کی. تو ان کی کاوشیں بھی قابل ستائش ہیں، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. جناب، میں اگر چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی بات نہ کروں، جنہوں نے اس بہت ہی آزمائش کے وقت میں جب بھارت پوری دنیا میں اپنی مرضی کا ایک نیریٹو بلڈ کرنے کی کوشش کر رہا تھا دنیا کے سامنے، اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جانب سے سب سے مؤثر آواز جو دنیا میں گئی وہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی تھی. جس طرح انہوں نے تواتر بلا تعطل کے، مجھے لگتا ہے کہ دن میں پتہ نہیں 4-5 دنیا بھر کے جو انٹرنیشنل میڈیا کے ساتھ انہوں نے انٹرویوز کیے، پاکستانی چینلز پہ انہوں نے انٹرویوز دیے، اور جس دلائل کے ساتھ، مؤثر دلائل کے ساتھ، اس لیے کہ وہ پاکستان کے سابق وزیر خارجہ بھی رہیں، ان کا اپنا ایک ایکسپیرینس بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو صلاحیتیں بھی دی ہیں. انہوں نے، میں سمجھتا ہوں کہ جس انداز میں پاکستان کا مقدمہ دنیا کے سامنے پیش کیا اور دنیا کو سمجھایا، شاید یہ کسی اور شخص کے لیے ممکن نہ ہوتا. شہید ذوالفقار علی بھٹو کو تمام ہمارے دوستوں نے خراج عقیدت پیش کیا ہے. بالکل اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ قدیر خان صاحب ہیں، ان کے ساتھ اور بہت سارے لوگ ہیں، ان کی ٹیم تھی پوری جنہوں نے یہ کام کیا. لیکن پاکستان جیسے ملک کا جب پاکستان دولخت ہو چکا ہو، پاکستان کی قوم مایوس تھی، پاکستان کی معیشت ڈوب رہی تھی، پاکستان بہت ہی ڈیمورلائز تھا، ان دنوں میں نہ صرف یہ کہ انہوں نے قوم کو کھڑا کیا، بلکہ یہ ایک ایسی بات کی جو اس وقت کسی کی یقین نہیں آتی تھی. انہوں نے کہا کہ میں نے ایٹم بم بنانا ہے، ہم گاز کھائیں گے لیکن ایٹم بم ضرور بنائیں گے. تو یہ جو جذبہ تھا ان کے اندر، جس کی وجہ سے وہ دنیا بھر سے سائنسدانوں کو یہاں لے کر آئے، یہاں پر ان کو وسائل فراہم کیے اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ ایفرٹس انہوں نے کیے، جس کی بدولت پاکستان جو ہے آج ایٹمی پاور بنا. اور شاید یہ ایٹمی پاور ہی ایک ایسی زبردست طاقت ہمارے پاس ہے جو شاید انڈیا کو ہم سے دور رکھنے پر اس کو مجبور کرتا ہے. شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے بہت سارے کارنامے ان کے ہیں، لیکن ایٹم بم ہمارے پاس ہو، جہاز ہمارے پاس ہو، لیکن اگر میزائل اور ٹیکنالوجی ہمارے پاس نہ ہو تو شاید یہ سارے ہم استعمال نہیں کر سکتے تھے. تو محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے جس انداز میں، جس طریقے سے، بالکل ایک جو انہوں نے جس انداز میں وہ ساری ٹیکنالوجی پاکستان لے کر آئی ہیں،
وہ شاید لوگوں کو پتہ ہوگا، لیکن یہ شاید کوئی ایک وزیر اعظم نہیں کرتا اس طرح جس طرح انہوں نے آؤٹ آف وے جا کر ساری چیزیں کی اور پاکستان کو وہ ٹیکنالوجی دی جس کی بدولت آج ہم بھارت کا سامنا کرنے کے قابل ہیں، بلکہ اس کو شکست دینے کے قابل ہوئے ہیں۔ میں میڈیا کا بھی سمجھتا ہوں کہ ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے، پاکستانی میڈیا کا۔ آپ کمپیریزن کریں پاکستان اور بھارت کے میڈیا کا ان جنگی حالات کے دنوں میں، بھارت نے تماشا مچایا ہوا تھا، ایک جنگی پتہ نہیں کیا بدتمیزی وہاں مچی ہوئی تھی، لیکن پاکستان کے تمام میڈیا چینلز نے انتہائی ذمہ داری کا مظاہرہ کیا اور بھرپور انداز میں پاکستان کا موقف دنیا کے سامنے رکھا، جس کو آج دنیا بھر تسلیم کر رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا پہ پاکستان کے جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک فوجی جوان تھے ہمارے، جو سوشل میڈیا پر بیٹھ کر بھارتی جو غلاظت تھی، جو بدتمیزی تھی، جو جھوٹ تھا، اس کا وہ مقابلہ کر رہے تھے اور ان کو شکست دے رہے تھے۔ تو یہ بہت ایک زبردست کام تھا جو ہماری قوم نے مل کر کیا اور یقینی طور پر پوری قوم اس کی مبارکباد کی مستحق ہے۔ جناب، یہ سارا واقعہ جو شروع ہوا وہ پہلگام میں دہشت گردی کا واقعہ ہوا۔ پاکستان نے ہر دہشت گردی کے واقعے کی مذمت کی ہے، اس واقعے کی بھی مذمت کی، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو آفر پاکستان نے کی تھی اس سے پاکستان کی نیک نیتی پوری دنیا کے سامنے واضح ہو کر آ گئی۔ بھارت نے 10 منٹ کے اندر اندر اس کی ایف آئی آر بھی کاٹ دی، 10 منٹ کے اندر اندر یہ بھی لکھ دیا کہ یہاں یہ جو ہے نا پاکستان سے آئے تھے، بارڈر کراس کر کے آئے تھے اور انہوں نے یہ واقعہ کیا اور یہاں سے بھاگ گئے۔ حالانکہ وہاں شواہد موجود ہیں، وٹنسز موجود ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ 1.5 گھنٹے بعد وہاں پہلی مدد پہنچی تھی۔ 1.5 گھنٹے بعد پہلی مدد پہنچی تو 10 منٹ کے اندر اندر ایف آئی آر کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ ہیومنلی امپاسبل ہے جو انہوں نے کیا۔ تو اس سے واضح ہوتا ہے کہ بھارت نے یہ جو ڈرامہ رچایا تھا اس کے پیچھے اس کے مضمون مقاصد کچھ اور تھے۔ اور اگر کبھی غور کریں لوگ، اور یہ انڈیا میں باتیں ہو رہی ہیں کہ یہ اس قسم کے دہشت گردی کے واقعات سارے بی جے پی کی حکومتوں میں ہی کیوں ہوتے ہیں، بی جے پی کی ہی اقتدار میں آنے کے بعد کیوں ہو رہے ہیں، اور جب بھارت میں کوئی انتخابات قریب ہوتے ہیں اس قسم کے واقعات میں تیزی آ جاتی ہے۔ ابھی حالیہ جو عام انتخابات بھارت میں ہوئے اس میں بی جے پی کا جو ٹارگٹ تھا، جو سوچ تھی، جو ان کی خیالات تھے، اس سے بہت کم نشستیں ان کو ملی، اور اس وقت اگر بی جے پی کے ساتھ اس کی اور جماعتیں نہ کھڑی ہوں تو بی جے پی اقتدار میں نہیں رہ سکتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سنگل لارجسٹ پارٹی تو ہے لیکن میجورٹی بی جے پی کو نہیں ملی انتخابات میں۔ اس بنا پر بھارت میں جو بی جے پی ہے وہ بہت پریشان تھی، مودی بہت اپسیٹ ہے اور وہ چاہتا ہے کہ کسی طرح وہ اپنے آپ کو مزید اسٹرانگ کرے تاکہ آئندہ انتخابات اس کو مشکل نہ ہو۔ ابھی غالباً کچھ عرصے بعد بہار میں ریاستی الیکشنز ہونے ہیں اور اس میں امکان ہے کہ بی جے پی کو شکست ہوگی۔ انہوں نے ان انتخابات کو جیتنے کے لیے ڈرامہ رچایا تاکہ لوگوں کے اندر ایک مرتبہ پھر پاکستان کے خلاف نفرت پیدا کریں، مسلمانوں کے خلاف نفرت پیدا کریں اور اس نفرت کی آگ کو اپنے لیے ایندھن بنائیں وہ، اور بھارت کے اندر جو ہندو ایکسٹریمسٹ ہیں ان کے اندر اس کا آگ کو پھیلائیں اور ان کے ذریعے اس کو ووٹ لیں اور پھر انتخابات جیتیں۔ میں یہاں پر کچھ دوستوں نے الفاظ استعمال کیے، ہندو کے لیے کسی بنیے کا لفظ استعمال کیا، میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ غیر ذمہ دارانہ الفاظ استعمال نہیں کرنے چاہیے۔ ہم ہندوؤں کے خلاف نہیں ہیں، ہم بھارت کے خلاف بھی نہیں ہیں، ہم تو بھارت کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کرنا چاہتے ہیں، ہم امن چاہتے ہیں، ہم امن کا دائی ہیں، لیکن ہم بھارت میں جو انتہا پسندی مودی پھیلا رہا ہے، جو آر ایس ایس کے نظریے کی بنیاد پر پھیلا رہا ہے، ہم اس کے خلاف ہیں۔ جو اس پر عمل کرتا ہے، جو ہندو ہونے کی وجہ سے مسلمانوں سے نفرت کرتا ہے، اس کے خلاف ہیں۔ جو ہندو ہونے کی وجہ سے ہم آباد کرسچنوں سے نفرت کرتا ہے، ہم اس کے خلاف ہیں۔ جو اس بنیاد پر لوگوں کو تشدد کا نشانہ بناتا ہے، قتل کرتا ہے کہ وہ ہندو نہیں، ہم ان کے خلاف ہیں۔ وہاں پر بھی ایسے ہندو بے تحاشا اور بڑی تعداد میں موجود ہیں جو مودی سے اختلاف کرتے ہیں، جو مسلمانوں پر، کرسچنوں پر ہونے والے مظالم پر اپنی آواز اٹھاتے ہیں۔ ہمیں ان کی آواز کو سپورٹ کرنا چاہیے، ان کو انکریج کرنا چاہیے۔ لہٰذا نہ پاکستان میں کوئی ایسی جماعت ہے، نہ ہمارا مذہب اجازت دیتا ہے، نہ ہمارا آئین اجازت دیتا ہے، نہ ہمارا اقتدار اجازت دیتے ہیں، نہ ہمارا معاشرہ اجازت دیتا ہے کہ ہم کسی سے اس کی زبان، قومیت، مسلک کی بنیاد پر نفرت کریں۔ ہم ہندوؤں سے نفرت نہیں کرتے، ہمارے بھائی ہیں، چاہے انڈیا میں رہتے ہوں، چاہے پاکستان میں رہتے ہوں۔ جو مسلمانوں کو قتل کرتے ہیں، جو مسلمانوں سے نفرت کرتے ہیں، جو کرسچنوں کو قتل کرتے ہیں، جو پاکستان کے خلاف آگ پھیلاتے ہیں، ہم ان سے نفرت کرتے ہیں۔ ان سے ہماری لڑائی ہے، ان سے ہماری لڑائی انشاءاللہ تعالی رہے گی۔ جناب، یہاں ایک واقعہ کی بنیاد بنا اور اس کے شواہد کوئی نہیں تھے۔ ہم نے مذمت کی، ہم نے کہا کہ تحقیقات کراؤ غیر جانبدارانہ، آزادانہ، ہم اس کے لیے شامل ہونے کو تیار ہیں،
لیکن اس سے کچھ عرصہ پہلے ایک تو خیر بہت سارے دہشت گردی کے واقعات پاکستان میں ہو رہے ہیں جس میں بھارت کا کردار نظر آتا ہے، لیکن بلوچستان میں بولان میل کا ایک واقعہ ہوا تھا، ایکسپریس کا واقعہ ہوا، اور اس قدر بھیانک دہشت گردی کا وہ واقعہ تھا جس کو بھارت نے آج تک اس کی مذمت نہیں کی ہے، بلکہ بھارتی حکومت میں بیٹھے ہوئے وزراء، یہاں تک کہ مودی خود بلوچستان میں بیٹھے ہوئے جو دہشت گردی کرنے والے لوگ ہیں ان کو اپنی سپورٹ فراہم کرنے کی بات کرتا ہے، ان کے لیے تعریفیں کرتا ہے۔ یہ ڈھکی چھپی بات نہیں، یہ کلبھوشن یادیو پکڑا گیا ہے، ہمارے پاس موجود ہے، زندہ ثبوت موجود ہے۔ اگر پاکستان میں دہشت گردی ہو رہی ہے اور اس میں بھارت ملوث ہے، بلا شبہ اس کے اندر ملوث ہے، لیکن ہم تو حملہ نہیں کرتے بھارت پہ، ہم نے ثابت کر دیا کہ صلاحیت ہمارے پاس ہے، ہم نہیں کرتے۔ لیکن اگر بھارت یہ چیزیں کر رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کی بڑی طاقتوں کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ایک وقت تھا کہ پاکستان پر اس لیے پابندیاں لگائی جاتی تھیں کہ شاید ہم پر الزام تھا کہ ہم دہشت گرد تنظیم کو سپورٹ کرتے ہیں۔ یہاں ثابت ہو رہا ہے دہشت گرد تنظیمیں نہیں، بھارت کی حکومت خود دہشت گردی کروا رہی پاکستان میں۔ یہاں غیر ملکی اداروں کو، بڑی طاقتوں کو اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ جو پیمانہ پاکستان کے لیے اپنایا گیا تھا، کیا آج وہ وقت نہیں آ گیا کہ وہی پیمانہ بھارت کے لیے اپنایا جائے؟ بھارت کے اوپر سینکشنز لگنے چاہیے، بھارت کے اوپر پابندیاں لگنی چاہیے کہ وہ پاکستان میں دہشت گردی کرواتا ہے، بے گناہ لوگوں کو قتل کرواتا ہے۔ یہ اس طرح نہیں رکے گا۔ سر پاکستان تو پاکستان، کینیڈا کا وزیر اعظم کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ بھارتی حکومت نے ہمارے ملک میں کینیڈین سٹیزنز کو قتل کروایا ہے۔ امریکہ کہتا ہے کہ امریکی شہریوں کو قتل کروانے میں بھارتی راہ ملوث ہے۔ یونائٹڈ کنگڈم کے اندر یہ رپورٹس آئی ہیں، پاکستان اور بہت سارے ممالک ہیں جہاں پر ان ملکوں کے شہریوں کو قتل کروانے میں بھارت ملوث ہے، حکومت ملوث ہے، کوئی اور ادارہ نہیں، حکومت ملوث ہے۔ بھارت میں یہ جو بچر آف گجرات کہتے ہیں، مودی کو ایسے نہیں کہتے ہیں اور ہم نہیں کہتے ہیں، دنیا مانتی تھی اس کو، بات کو دنیا اس بات کو تسلیم کرتی تھی۔ جب وزیر اعظم بن گیا تھا مودی، وزارت عظمیٰ کا حلف لے لیا تھا مودی نے، امریکہ جا نہیں سکتا تھا، امریکہ جانے پر اس پہ پابندی تھی۔ امریکہ نے اپنی سرحدیں اس کے لیے بند کی ہوئی تھیں، اس لیے کہ یہ بھارت میں دہشت گردی کے اندر ملوث تھا، گجرات میں مسلمانوں کو قتل کروانے میں ملوث تھا۔ اب ایسا شخص جس نے اپنی سیاست کا آغاز RSS سے کیا ہو، وہاں سے اس نظریے کو لے کے یہ آگے بڑھا ہو اور پھر وزیر اعظم بن گیا، لیکن جب یہ چیف منسٹر تھا تب دہشت گردی اس کے اوپر ثابت ہوئی ہے۔ ہم نہیں کہہ رہے ہیں، دنیا مانتی ہے اس بات کو۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا کو ان چیزوں پر غور کرنا چاہیے کہ یہ معاملات اس طرح چلنے والے نہیں ہیں۔ اب بھارت کے اوپر اگر سختی نہیں ہوگی، اگر ان کے اوپر پابندیاں نہیں لگائی جائیں گی، بھارت رکے گا نہیں۔ بھارت نے یہ جو حملہ کیا ہم پہ، شاید وہ حملہ کرنے کی جرات نہ کرے، لیکن جو دہشت گردی اندرونی طور پر ہمارے ملک میں وہ کروا رہا ہے، اس میں مجھے خدشہ ہے، مجھے اندیشہ ہے کہ اس کے اندر وہ تیزی لانے کی کوشش کرے گا اور یہ مزید دہشت گردی کے واقعات وہ کروائے گا، جس کے لیے دنیا کو یہ اس کے خلاف کچھ کارروائی کرنے بہت ضروری ہے۔ جناب یہاں ہمارے اس تمام جنگی حالات میں جو کہتے ہیں 87 گھنٹے تھے، ٹوٹل 87 گھنٹے تھے۔ جب یہ پہلے دن ہم نے ٹی وی پہ دیکھا کہ بھاولپور میں دھماکہ ہو گیا، کسی اور جگہ ہو گیا، پھر کسی اور جگہ ہو گیا، یقین کریں ہم خوفزدہ ہو گئے، ڈرے تھے کہ یہ ملک کے اندر کیا بم پھٹ رہے ہیں، اللہ رحم کرے، بے گناہ لوگ مارے جائیں گے۔ لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ شاید میرا اندازہ ہے کہ کوئی 1 گھنٹہ بھی نہیں گزرا ہوگا کہ یہ اطلاعات آنا شروع ہو گئی کہ بھارت کا ایک جہاز گر گیا، دوسرا گر گیا، تیسرا گر گیا۔ تو جو ہمارا حوصلہ تھا وہ آسمان کو چھو رہا تھا، اس وقت وہ جو ڈر خوف ایک تھا وہ ختم ہو گیا تھا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس موقع پر اگر ہم اپنی پاک فوج کو، فضائیہ کو، بحریہ کو، مطلب جتنا ہو ان کو سلام کر سکیں، انہوں نے جو کام کیا ہے، ہمارے اندر جو ایک خوف رہتا تھا کہ دنیا میں کوئی بڑی طاقت ہوگی، آئے گی پاکستان کو روند کر چلی جائے گی، وہ خوف انہوں نے ختم کر دیا، وہ خوف ہمارے دشمنوں پہ طاری کر دیا انہوں نے۔ یہ بہت بڑا کام ہوتا ہے، یہ بہت بڑا کام ہوتا ہے۔ آج اس ملک کے اندر جو قوم کے اندر یکجہتی پیدا ہوئی ہے، بھارت کو شاید لگ رہا تھا کہ قوم تقسیم ہے، پتہ نہیں بس کر دو، لوگ فوج کے خلاف لڑیں گے، لیکن اللہ کا شکر ایسا نہیں ہوا۔
پوری قوم ان کے ساتھ کھڑی ہو گئی، اور آج کتنے دن ہو گئے روزانہ جشن منائے جا رہے ہیں، روزانہ ریلیاں نکالی جا رہی ہیں، روزانہ خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے، اور دوسری طرف وہ بھارت کو دیکھیں 1.5 ارب لوگوں کا ملک ہے، 1.5 ارب لوگوں کا ملک ہے، ڈیمورلائز ہیں، بالکل پریشان حالات ہیں ان کو سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ ان کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ اور ہم جو کہہ رہے ہیں کہ سوال ان کی قوم پوچھ رہی ہے، ان سے مودی سے سوال ہو رہے ہیں۔ میں نے بڑی انٹرسٹنگ چیز تھی، کل کی بات ہے، میں دیکھ رہا تھا کہ بھارتی کوئی وزیر تھے، انہوں نے کوئی پریس کانفرنس کی، اسی پہلگام والا جو ایشو تھا اس پر سوال ہوا کہ بتائیے کہ اس میں کیا ہوا۔ اتنے دن گزرنے کے بعد وہ کہہ رہا ہے کہ ابھی ہم اس پہ تحقیقات کر رہے ہیں، اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں تحقیقات کریں گے، اور وہاں 10 منٹ میں ہم نے کہہ دیا کہ یہ جو پاکستان سے آئے تھے اور انہوں نے پاکستان سے حملہ کیا تھا۔ آج تک وہ دنیا کو بتانے کو تیار نہیں ہے کہ اس واقعے ہمارے کچھ ایسے ساتھیوں سے جو اس آزمائش کے وقت میں بھی ملک کے ساتھ نہیں کھڑے تھے۔ میں ملک کے ساتھ میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں، پی ٹی آئی کے ان دوستوں کو بھی، قومی اسمبلی میں جو بیٹھے تھے ان کو بھی سلام پیش کرتا ہوں، ایک دو کو چھوڑ کے، سینٹ میں جو لوگ بیٹھے تھے ان کو بھی سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے اختلافات کے باوجود بھی جب ملک پر بات آئی تو انہوں نے ملک کی سالمیت پر بات آئی، ملک کے دفاع کی بات آئی تو انہوں نے حکومت پاکستان کے ساتھ، ہماری آرم فورسز کے ساتھ کھڑے ہو کر ثابت کیا کہ یہ محب وطن لوگ ہیں اور یہ کھڑے ہو سکتے ہیں مشکل وقت میں۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ضرور تھے جو ان حالات میں بھی، جب ملک کی سالمیت داؤ پہ لگی ہوئی تھی، جب ملک کا مستقبل داؤ پہ لگا ہوا تھا، ہمارے 25 کروڑ لوگوں کی جانیں داؤ پہ لگی ہوئی تھی، ہماری عزت اور وقار، ملک کا عزت اور وقار داؤ پہ لگا ہوا تھا، وہ بے شرم لوگ، وہ ملک دشمن لوگ وہ باتیں کر رہے تھے جو شاید بھارت میں بیٹھے ہوئے ہمارے مخالفین بھی نہیں کر رہے تھے۔ وہ پاکستانی کہلاتے اپنے آپ کو، میں نہیں مانتا ایسے پاکستانیوں کو، میں لعنت بھیجتا ہوں ایسے پاکستانیوں پر جو پاکستان کے خلاف اس وقت بات کریں جب بھارت ہم پہ حملہ کر رہا ہو، جب بھارت ہم پہ بم برسا رہا ہو، اس وقت ایسی باتیں کریں۔ یہ پاکستانی نہیں ہے، میں تو کہوں گا یہ بڑی سخت بات ہے، ان کی شریعت ختم کریں، بھیجیں ان کو بھارت میں جا کے وہاں جا کے رہیں، اس لائق نہیں ہے کہ پاکستان میں رہ سکے۔ ہمیں اختلاف ہوتا ہے اداروں سے، میں خود بہت جگہ بات کرتا ہوں کہ ہمارے بعض اوقات فوج کے ایسے ایکشنز ہوتے ہیں جس میں ہمیں اختلاف ہوتا ہے، ہمیں رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے، عدالتوں سے ہمیں اختلاف ہوتا رکھنا چاہیے، سیاسی جماعتوں سے اختلاف رکھنا چاہیے یار، لیکن جب ملک کے وجود کی بات آ جائے اس وقت آپ اختلاف رکھو گے؟ مجھے بتائیں کہ اگر ہماری فوج، ہماری ایئر فورس، ہماری بحریہ مضبوط نہ ہو، آپ لڑو گے؟ میں لڑوں گا جا کے سرحدوں پہ؟ اگر ہماری فوج مضبوط نہ ہو تو یہ جو دہشت گرد ہیں جو ہمارے لوگوں کو بے گناہ قتل کر رہے ہیں، ٹرینوں پہ قتل کر رہے ہیں، مسجدوں میں قتل کر رہے ہیں، چرچوں میں قتل کر رہے ہیں، مندروں میں قتل کر رہے ہیں، سڑکوں پہ قتل کر رہے ہیں، اسکولوں میں بچوں کو قتل کر رہے ہیں، میں اور آپ لڑیں گے ان سے؟ ہم نہیں لڑ سکتے ان سے۔ ہمیں یہ بات ماننی چاہیے، ہمارے لاکھ اختلافات ہو فوج کے ساتھ، ہمارے لاکھ اختلافات ہو کسی ادارے کے ساتھ، لیکن جب دہشت گردوں سے لڑنے کی بات آئے گی، اس ملک کی سرحدوں کی دفاع کی بات آئے گی، ہمارے پاس فوج کے علاوہ کوئی ادارہ بھی نہیں ہے۔ یہ جو باتیں کرتے ہیں کہ فوج کو کمزور کر دو، دفاع کو کمزور کر دو، یہ حقیقتاً ملک کو کمزور۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایک دائرہ بنانا چاہیے کہ ہمیں کس حد تک اداروں کے خلاف بات کرنی ہے، کن چیزوں کو ہمیں، کئی چیزوں میں وہ غلط ہوں گے، ہم ڈائیلاگ کر سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں، سمجھا سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، لیکن یہ کیا بات ہوئی کہ جنگ ہو رہی ہے، بھارت کے جہاز آ رہے ہیں، یہاں پہ میزائل مارے جا رہے ہیں، ہمارے لوگوں پہ حملے ہو رہے ہیں اور ہم اپنی فوج کے پیچھے لگ گئے؟ اس سے بڑی ملک دشمنی ہو نہیں سکتی ہے۔ جو بھارت کر رہا ہے وہ کم ہے، جو یہاں دہشت کر رہے ہیں وہ کم ہے۔ یہ جو اپنے آپ کو پاکستانی کہتے ہیں، چیمپئن بنتے ہیں یہاں پر، اور کام وہ کر رہے تھے جو بھارت بھی نہیں کر رہا تھا۔ تو میں تو سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کے خلاف کارروائیاں بھی ہونی چاہیے، اگر ممکن ہو، مجھے نہیں پتا ہو سکتا کہ نہیں ہو سکتا، ان کو شریعت ختم کرو بھائی، جس ملک میں جا کے رہنا چاہتے رہے، ہمیں نہیں چاہیے ایسے پاکستانی، یہ کوئی طریقہ، کوئی انسانیت نہیں ہے۔ میں ایک صرف بات، بڑی سچی سی بات ہے، میری عمر 52 سال ہو گئی، 53 سال ہونے والی ہے، ہو جاؤں گا اسی سال میں۔ ہم نے 1965 کی جنگ کے قصے سنے،
نے یہ کر دیا, ہمیں کیا پتا, سنیں بھائی ٹھیک ہے, جو کہہ رہا ہوگا صحیح کہہ رہا ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ آج پاکستان میں جو نسل رہ رہی ہے کہ ہم نے پاکستان اور انڈیا کی ایک جنگ دیکھ لی, اور جنگ بھی ایسی دیکھی کہ اب شاید جب تک زندہ رہیں گے یہ باتیں ہماری پاس ہوتی جائیں گی کہ یہ ہوا تھا, یہ ہوا تھا, یہ ہوا تھا, اور ہم فخر سے بتائیں گے اپنے بچوں کو, اپنے پوتوں کو, پڑ پوتوں کو, جب تک زندہ رہیں گے کہ ہم نے جنگ دیکھی تھی اور یہ ہوا تھا. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم قابل فخر ہیں کہ ہمارا سر فخر سے اتنا بلند ہوا ہے کہ شاید کبھی بھی کسی اور موقع پر مجھے اتنا اطمینان, اتنا فخر کبھی محسوس نہیں ہوا ہوگا جتنا بھارت کا یہ حشر دیکھ کر ہوا ہے. اور یہاں نہیں, دنیا بھر میں پاکستانی رہتے ہیں, سب فخر اپنے سر فخر سے بلند کرتے پھرتے ہیں, اور بھارتی جو ہیں شرمندہ ہیں, پشیمان ہیں, ہونا بھی چاہیے ان کو جو ان کے ساتھ ہوا ہے. ایک بات میرے دوست نے کہی, وہ بالکل صحیح کہی, کہ بھارت میں تو وہ جو کراچی یا پتہ نہیں مختلف ناموں سے جو دکانیں ہوٹلیں ان پہ حملے ہو رہے ہیں, ہمارے یہاں نہیں ہو رہے. اچھی بات ہے, حملے نہیں ہو رہے ہیں, ان کے کاروبار میں بھی کوئی فرق نہیں آیا. ایسا نہیں ہے کہ دلی والی نہاری کوئی کھانے نہیں جا رہا ہے, یا بمبئی کی کوئی وہ جو ربڑی وہ کھانے نہیں جا رہا ہے, سب جا رہے ہیں, اسی طرح کاروبار چل رہا ہے. یہ ظاہر کرتا ہے قوموں کے مزاج کو. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے جہاں بھارت کو ہر چیز میں شکست دی ہے, وہاں پاکستانیوں نے اس چیز میں بھی شکست دی ہے کہ تم بہت ہی کم ظرف لوگ ہو. ظرف ہمارا تم سے بہت اعلیٰ ہے, ناموں سے فرق نہیں پڑتا. پتہ نہیں یہاں اتنے بے شمار لوگ ہیں, چل رہے ہیں, سب کاروبار ان کا ماشاءاللہ ترقی کرتا جا رہا ہے, اور ہو سکتا ہے کہ ان کا کاروبار بڑھ بھی گیا اس سے. میں سمجھتا ہوں کہ بھارت نہ صرف یہ کہ پوری قوم ان کی مایوس ہے اس وقت, اور اچھی بات ہے, اللہ تعالیٰ اور مایوس کرے ان کو. انٹرنیشنلی جو ڈپلومیٹک ان کا ایک رول تھا, پہلے ماضی میں ہم کہتے تھے کہ بھارت نے اپنے آپ کو بڑا مضبوط کر لیا ہے, پاکستان آئسولیشن میں چلا گیا ہے. آج اللہ کا شکر ہے پاکستان آئسولیشن میں نہیں ہے. پاکستان کا جو موقف ہے وہ دنیا مان رہی ہے, اور بھارتی موقف کی اگر کوئی بات ہو جائے تو انگریزی بھی کہتی ہے کہ بکواس کر رہے ہیں. یہ مطلب دنیا میں باتیں ہو رہی ہیں, ہم نہیں کہہ رہے, دنیا میں ہو رہی ہیں. سر میں اپنی تقریر ختم کرنے سے پہلے میں یہ کچھ شعر میں نے لکھ لیے ہیں, مجھے یاد نہیں رہتے اس لیے مجبوری سے میں نے لکھ لیے ہیں, اور یہ پاکستانی فوج کے لیے ہیں اور احمد فراز کے ہیں. کچھ اہل ستم, کچھ اہل حشم, اہل چشم میں خانہ گرانے آئے تھے, دہلیز کو چوم کے چھوڑ دیا, دیکھا کہ یہ پتھر بھاری ہے. جب پرچم جان لے کر نکلے ہم خاک نشیں مقتل مقتل, اس وقت سے لے کر آج تلک جلات پہ ہیبت طاری ہے. زخموں سے بدن گلزار سہی پر ان کے شکستہ تیر گنو, خود ترکش والے کہہ دیں گے یہ بازی کس نے ہاری ہے. کس زام میں تھے اپنے دشمن شاید یہ انہیں معلوم نہیں, یہ خاک وطن ہے جان ہماری اور جان تو سب کو پیاری ہے.